بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ شانشین پہ تشریف فرما تمام معزز علماء کرام، بزرگان قوم و ملت اور صف آخر تک کے حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ، یہ تاریخ ساز جلسہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر انصرام منعقد ہوا ہے، میں صرف اور صرف چونکہ 3 منٹ کا وقت ہے 2 باتیں جلدی سے کر لوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارا اپنا کوئی بھی ایسا ادارہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ نہیں ہے جو ہماری آواز کو ملک تک اور جمہوریت تک اور ملک کے ذمہ داروں تک پہنچائے۔ اگر کوئی فرقہ، کوئی قبیلہ جا کر کے اپنے تحت اور اپنے خیالات کے تحت کوئی بات رکھتا ہے، کسی اسکیم کو پیش کرتا ہے، تو وہ بات پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے لاگو نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہمیں بظاہر و بذات خود کسی فیصلے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط و مستحکم ادارہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت موجود ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے مسائل کو ہمارے حل کرتا چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی حل کرتا رہے گا۔ سوال اس بات کا ہے کہ حکومت ہند نے جو معاملہ اوقاف کا اٹھایا ہے اور اوقاف کی جو بات کی ہے، یہ معاملہ آج کا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، ہندوستان کا اتہاس گواہ ہے کہ وقف کے املاک کو ختم کرنے کا عمل برطانوی راج سے شروع ہوا تھا، اور آج برطانوی راج کے اشارے پر اور ان کے تلوے چاٹنے والے لوگ پھر وقف املاک کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ درحال ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر 1818 میں عیسوی میں وقف املاک کی نگرانی بورڈ آف ریونیو اور بورڈ آف کمشنر کو سونپی گئی تھی۔ اس کے بعد 1863 میں تمام سابقہ قوانین کو منسوخ کر دیا گیا اور مذہبی اوقاف کو متولیوں کے دائرے اختیار میں رکھ دیا گیا، جبکہ حکومت نے بقیہ وقف املاک کا انتظام برقرار رکھا۔ اس قانون سازی میں وقف اور خیراتی وقف کے درمیان فرق قائم کیا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے جتنی بھی چیزیں جو وقف کی تھیں دین کے لیے، امت کے لیے، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، دین کی ترقی سازی کے لیے، وہ چیزیں جیسا کہ مجھ سے پہلے خطیب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور حق مانگنا اسلام کا پہلا شیوا ہے۔ اگر حقدار ہو تو اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرو، اگر تمہارا حق نہیں ہے تو تم آواز کو بلند نہیں کر سکتے۔ آج یہ اتنا بڑا جلسہ اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ وقف ہمارے بزرگوں نے جو اسلام کے نام پر کیا تھا، جو دین کے نام پر کیا تھا، جو دین کی ترقی کے نام پہ کیا تھا، وہ آج ہماری میراث ہے، اور ہماری میراث ہم کو ملنی چاہیے۔ نہ کل کا مجرم میراث غصب کرنے والا معاف کیا جائے گا، نہ آج کا مجرم میراث غصب کرنے والا معاف کیا جائے گا، مگر ذرا سی ہماری تساہلی اور ہماری کاہلی ہے کہ ہم نے خود اپنے اداروں کو کمزور کر دیا، اپنی غیر حاضری کی بنیاد پر، اپنی برطانوی کی بنیاد پر، اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے۔ لہٰذا میری گزارش ہے اپنے قوم کے جوانوں سے، قوم کے بچوں سے کہ مدرسوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آج یہ وقف کا املاک سلب کر کے مسلمانوں کی معاشیت کو کمزور کرنے کا حکومت نے بیڑا اٹھایا ہے۔ یاد رکھیے، ہم پیسوں سے غنی نہیں بنے ہیں، ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے امیر ہیں۔ ہم اپنے اخلاق کی بنیاد پر مالدار ہیں، اپنے کردار کی بنیاد پر مالدار ہے۔ اگر ہمارا اخلاق بلند ہوگا، ہمارا کردار بلند ہوگا، ہماری تعلیمی لیاقت و صلاحیت بلند ہوگی، تو نہ کل کوئی ہم کو جھکا پایا تھا، نہ کوئی آج ہم کو جھکا سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی میراث کے لیے خود آواز اٹھائیں، اور بغیر کسی کی سمجھوتے کے، بغیر کسی کی طرفداری کے ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج خیموں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مسجدوں میں منتشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کے فقط ایک آواز اٹھانی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے پرچم کے نیچے۔ اس پرچم کے نیچے نہ کوئی شیعہ رہ جائے گا، نہ کوئی سنی رہ جائے گا، نہ کوئی اہل حدیث رہ جائے گا، جو بھی رہ جائے گا وہ فقط اور فقط مسلمان رہ جائے گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اہل اسلام ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہماری وابستگی دین سے ہے، شریعت سے ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری آئیڈیل ہے۔
کل بھی ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، آج بھی ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور مستقبل میں جب بھی کبھی ہمارا حق دبایا جائے گا تو ہم اسی صورت میں اپنی آواز کو بلند کریں گے۔ حق لینا ہماری ذمہ داری ہے، اگر تمہیں حق دبانا آتا ہے تو ہمیں حق لینا بھی آتا ہے۔ ہم نے حق لینے کا سلیقہ کربلا والوں سے سیکھا ہے، ہم نے حق لینے کا سلیقہ اہل محبت سے سیکھا ہے۔ جس طرح سے ہم نے کل اپنے حق کو حاصل کیا تھا، اسی صورت میں آج بھی ہم اپنے حق کو حاصل کرتے ہیں۔ وقت ختم ہوتا ہے، میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک ہمارے ملک میں امن کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو میراث، مسلمانوں کی جو جائیداد، مسلمانوں کی جو پراپرٹی غصب کی جا رہی ہے میرے مالک، اس کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ از اول تا انتہا آواز لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سیاہ قانون واپس لو، سیاہ کلمپرسنل لا دو۔ دیکھیے میں ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ سیاہ قانون کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ سانسوں کی ضمانت دی جائے؟ خود ہمیں لائسنس نہ دیجئے لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے۔ نعرہ تکبیر۔ اب آپ کے روح مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب۔